وَكَتَبَ آجَالَهُمْ وَكَتَبَ أَرْزَاقَهُمْ، ان کے موتوں کو بھی لکھ دیا، ان کے رزقوں کو بھی لکھ دیا، ان کے اعمال کو بھی لکھ دیا۔ جو اعمال تھے، کسی کے اچھے اعمال تھے اللہ نے پہلے لکھ دیا، برے اعمال تھے اللہ نے پہلے لکھ دیا، کسی کو کتنا رزق ملنا تھا اللہ نے پہلے لکھ دیا، کسی کو کتنی زندگی گزارنی تھی اللہ نے پہلے لکھ دیا، سب کچھ لکھ دیے گئے۔ ثم اخرجهم الى الدنیا، پھر دنیا کی طرف وہ نکل آئے۔ پھر کیا ہوا؟ کل انسان یسعی فیما کتب لہ وعلیہ، ہر انسان کوشش کرے گا دنیا میں آ کر اسی کے بارے میں جو اس کے لیے لکھا گیا ہے یا اس پر لکھا گیا ہے۔ فائدے میں لکھا گیا ہے وہ فائدے والی کوشش کرے گا، نقصان میں لکھا گیا ہے نقصان والا کوشش کرے گا۔ رزق کے لیے بھی یہی ہے قانون، زندگی گزارنے کے لیے بھی یہی قانون ہے۔ اللہ وہ کوشش اپنے اختیار سے کرے رزق کے لیے کہ مجھے زیادہ مالک کو، ہر انسان چاہتا ہے مجھے مال زیادہ ملے، لیکن ملے گا اتنا جتنا تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے۔ کوشش ہر ایک کرتا ہے، زیادہ کوشش کرتا ہے زیادہ مال حاصل کرنے کی، لیکن ملے گا اتنا ہی ملتا ہے جتنا پہلے لکھا ہوا ہے، اس سے ایک پائی بھی زیادہ اوپر نہیں جاتا نیچے بھی نہیں جاتا۔ اسی طرح زندگی گزارنے کا ہر ایک کو زیادہ زندگی گزارنے کا شوق ہوتا ہے کہ میں زیادہ، مجھے لمبی زندگی ہو، لمبی صحت ملے، ہر ایک یہ اسی کا خواہش مند ہے، لیکن صحت اتنی ملے گی جتنی اللہ نے لکھی ہے، اور زندگی اتنی ملے گی جتنی اللہ نے مقرر فرمائی ہے، اس سے ایک سیکنڈ بھی نہ زیادہ ہوگا نہ کم ہوگا۔ اسی طرح ہے اعمال سارے اللہ پاک نے لکھ دی ہے۔ انسان تو، مسلمان تو ہر ایک یہی کوشش کرتا ہے میں اچھا بنوں، اللہ کے ہاں سرخرو بنوں، لیکن عمل اتنے ہی کرے گا جتنے اس کے لیے لکھے ہوئے ہیں پہلے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ لیکن تحت الاسباب اللہ نے دنیا کو بنایا ہے۔ رزق کے بارے میں بھی کوشش وہ کرے گا، رزق دے گا اللہ۔ صحت کے بارے میں وہ کوشش وہ کرے گا اور صحت دے گا اللہ۔ اعمال صالحہ کے بارے میں بھی کوشش یہ کرے گا، لیکن اللہ توفیق اللہ دے گا، نیک اللہ بنائے گا، ہدایت اللہ دے گا۔ پھر فرمایا ثم بعث رسلہ، سب کچھ لکھ دیا، پھر اپنے رسولوں کو بھیج دیا۔ وانزل علیہم وحیہ، اور ان کے اوپر اپنا وحی بھی نازل کیا۔ وامرہم بالبلاغ، رسولوں کو حکم دیا پہنچانے کا، لخلقہ، تمام مخلوقات کو۔ فبلغوا رسالات ربہم، پھر انبیاء نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا۔ وَنَصَحُوا قَوْمَهُمْ، اپنے قوم کو نصیحت بھی کر دیا۔ فَمَنْ جَرَا فِي مَقْدُورِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُؤْمِنَ آمَنَ، پھر جاری ہوا اللہ کے تقدیر میں کہ یہ آدمی ایمان لائے گا، وہی ایمان لائے گا۔ اللہ نے پیغمبروں کو بھیج دیا، پیغمبروں نے نصیحتیں کی، لیکن مسلمان مومن کون ہوگا؟ مومن وہی ہوگا جس کے تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مومن بنے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں بنے گا۔ جرا فی مقدوری ان یکفر کفر، جس کی تقدیر میں جاری ہے کہ یہ کافر بنے گا تو وہی کافر بنے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں بنے گا۔ قال اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے بعض کافر ہوں گے اور تم میں سے بعض مومن ہوں گے، اللہ اس کو جو کرتے ہو تم دیکھنے والا ہے۔ آگے امام مصنف آجری رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات کرتے ہیں، غور سے سننا۔ احب من اراد من عبادہ فشرح صدرہ للایمان، اللہ نے محبت کیا اس سے جو ارادہ کیا اپنے بندوں میں سے، پھر کھول دیا اس کے سینوں کو ایمان لانے کے لیے، والاسلام میں اسلام لانے کے لیے۔
اللہ پاک نے جس کے ساتھ محبت کی اس کی نشانی کیا ہوگی کہ اس کو ایمان نصیب ملے گا، اس کو ایمان ملے گا اور اس کو اسلام ملے گی۔ پھر ترجمہ کرتے ہیں، محبت کرتا ہے اللہ پاک جس کو ارادہ کرتا ہے اپنے بندوں سے، کھولتا ہے اس کے سینوں کے ایمان کے لیے اور اسلام کے لیے۔ وَمَقَتَ آخَرِينَ فَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ناپسند کرتا ہے اللہ پاک دوسروں کو، پھر مہر لگاتا ہے ان کے دلوں پر، وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ان کے کانوں پر، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ ان کے آنکھوں کے اوپر، فَلَن يَهْتَدُوا أَبَدًا پھر نہیں ہدایت پہ آتے کبھی بھی۔ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، ہدایت دیتا ہے اللہ پاک جس کو چاہے، اس کی مرضی ہے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ امام مصنف آجوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یسأل عما یفعل، اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ اللہ نے یہ کیوں کیا ہے۔ کسی کو ہدایت دی ہے، کسی کو گمراہ کیا ہے، اللہ سے کوئی سوال نہیں ہے۔ ہاں یاد رکھو، سوال کرنے کا حق اس کو ہوتا ہے، سوال کرنے کا حق اس کو ہوتا ہے جو بڑا ہو۔ اللہ سے بڑا کون ہے جو سوال کرے گا؟ یا مشورہ دینے کا حق اس کو ہوتا ہے، بطور مشورے کے بھی سوال کیا جا سکتا ہے۔ سوال مشورے کے طور پر سوال کرنے کا حق اس کو ہوتا ہے جو برابر ہو۔ اللہ کے برابر کون ہے جو مشورہ دے اللہ کو، تو اس طرح کیوں کیا ہے، اس طرح نہیں کیا۔